ہے یہ سب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے قربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار، مجھ کو بھی صبح شام و سحر کھولنا سکھا، پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں، میزان خس میں مجھ کو گوہر تولنا سکھا. اب زہر ذائقے ہیں زبان حروف کے، ان ذائقوں میں خاک کے شفا گھولنا سکھا. دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں، تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا. تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور ایک مرتبہ پھر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی اجتماعی قربانی 2022 کی اپیل میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ڈیٹیلز آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ہماری قربانی کی تمام تر جو کیٹیگریز ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو آپ 23,000 پاک روپیز میں ہمارے ساتھ اپنا شیئر، یعنی ایک فار 1 پرسن یہ سیکریفائز ہوگا، اس کی جانب سے قربانی ادا ہو جائے گی. اور اگر آپ ایک شیئر لینا چاہتے ہیں بڑے جانور یعنی گائے میں، تو آپ 12,500 پاکستانی روپیز کے ذریعے اس میں شیئر اپنا شامل کر سکتے ہیں. یہ ابھی ڈیٹیلز دوبارہ آ جاتی ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ، ابھی موجود تھیں، میں آپ کو بتا رہا تھا اشارہ کر کے. تو ایک بڑے جانور کی قربانی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو 87,500 پاک روپیز کے ذریعے 7 حصوں پر مشتمل بڑا جانور، جس کی قربانی ہم آپ کی جانب سے انشاءاللہ کر دیں گے اور آپ کی قربانی ہو جائے گی. اس کا جو گوشت ہے وہ سفید پوش مستحقین خاندانوں میں تقسیم کیا جائے گا. اور چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو صرف گوشت کی تقسیم سے ہی ہم بری ذمہ نہیں ہو رہے جیسے دیگر لوگ ہو جاتے ہیں. ہم اس گوشت سے کھانے تیار کریں گے انشاءاللہ، پکوان ہوگا، پراپر کھانے بنیں گے. یہ ڈیٹیلز آپ کو نظر آ رہی ہیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جو بینک ڈیٹیلز ہیں وہ بھی اس ہینڈ پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، آن دی ادر ہینڈ یہاں پر بھی نظر آ رہی ہیں. حبیب میٹرو کے آن لائن نمبرز نظر آ رہے ہیں. یہاں ہمارا انٹرنیٹ بینکنگ اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، نیچے اکاؤنٹ نمبر بھی، جس کا ٹائٹل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ. جی ہاں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ جو پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے کئی شعبہ جات میں انسانیت کی بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق مسلک خدمت کر رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، یہ اعزاز خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے پاس ہے. چونکہ زکوٰۃ کی ادائی کا معاملہ مسلمین مسلمات تک ہوتا ہے تو زکوٰۃ کی کیٹیگری میں جو ہے وہ مسلمانوں تک ہی محدود ہے. لیکن جب قربانی کی باری آتی ہے تو وہ چونکہ ہماری ذاتی استطاعت اور ذاتی جمع پونجی اور ذاتی جیب میں سے ہوتی ہے، تو قربانی جب آپ کرتے ہیں تو وہ گوشت آپ غیر مسلم کو بھی، ایسا ہی ہے مفتی صاحب، دے سکتے ہیں. اور اس میں مسلم غیر مسلم جب یکجا ہو کر اللہ کے نام پر ہوئی قربانی کا گوشت حاصل کر لیتے ہیں تو سوچئے وہ کتنے متاثر ہوتے ہیں. مسلمان پہلے متاثر کرتا تھا اور اس کا ہر تاثر مثبت تاثر ہوتا تھا، یعنی پازیٹیو سائن دے کر جاتا تھا. مسلمان ایک پھول کی مانند ہے کہ جہاں سے گزرے، جسے چھوئے، اس کے پاس سے خوشبو آنے لگ جائے. مسلمان ہر ایک کو نفع دینے والا، ہر ایک پر اپنا ایک مثبت تاثر قائم کرنے والا. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. یاد رکھیے، بندہ مومن جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جو لوگوں کے فائدے اور بھلائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تو اپنی قربانی بھی بندہ مومن لوگوں کی بھلائی کی خاطر پیش کرے. اللہ رب العزت نے یہ بات کلیئرلی انڈورس فرما دی اپنی کتاب میں کہ اس قربانی کے جانور کا گوشت، اس کی کھال، اس کی ہڈیاں، اس کا خون ہم تک نہیں آتا، ہمیں نہیں پہنچتا. ہاں اگر پہنچتا ہے تو وہ جو تمہارے دل میں چھپا ہوا تقوی ہے، وہ جو تمہارے دل میں چھپی ہوئی نیت ہے، وہ جو تمہارا ارادہ ہے، وہ جو تم نے انیشیٹو لیا ہے، تو اس کا پیچھے اس کے بیہائنڈ دی سین پرپس کیا ہے، تم چاہتے کیا ہو. آج کل ہمارے ہاں جو قربانی کے طور طریقے رائج ہیں، اس میں یہ اگر اتنا جانور لایا تو مجھے اس سے بہتر لانا ہے، کیونکہ میری قربانی تو شاید اس کے لیے، نعوذ باللہ. اچھا، یہ قربانی کا جانور جو آیا ہے،
اس کو گلی گلی اور نگر نگر اس غرض سے گھمانا ہے کہ میری واہ واہ ہو کہ میں اتنا بڑا جانور لایا ہوں. لوگ مجھ سے پوچھیں گے بتا سکوں گا 6 لاکھ 7 لاکھ کا جانور؟ بھائی کیا فائدہ ہوا؟ 7 لاکھ کا جانور بھی لایا اور میں نے کوئی دکھاوا بھی نہیں کیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ قربانی کی اصل روح نہیں تھی. آج قربانی کی جو ایک ریئل اسپرٹ ہے، جو اس کی خوبصورتی اور اس کا اصل مقصد ہے، سوائے اس کے ہر چیز آپ کو قربانی میں نظر آتی ہے. یعنی بس وہ اصل مقصد فوت ہو گیا. وہ مطلب وہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. بات وہ ہے کہ ہم نے آج یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمارا نقصان کتنا ہو رہا ہے، ہم کتنا نقصان کر. قربانی ہم نے سوچ لیا کہ جی فانی دنیا میں فانی جاندار فانی گوشت بس ہمیں حاصل ہو جائے. یہ اس کے مقاصد میں سے نہیں تھا. ہماری پرائرٹیز کچھ اور تھی، ہم نے بنا کچھ اور لی ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنی جو فرسٹ پرائرٹی تھی اس سیکریفائس کی خاطر، جو فار دا سیک آف آل مائٹی اللہ، ہمیں اس کو دوبارہ ایک مرتبہ ریوائول کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اپنے اندر ریویژن کرنے کی ضرورت ہے، ریمائنڈر ہونے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا اس کی فرام دا بیگننگ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کس انداز سے آ رہے ہیں، کیسے امر ہو رہا ہے، اور آپ کیسے. اور یہ بھی نہیں کہ امر ہوا تو آپ کر گزرے، بلکہ دنیا کو آپ نے پیغام دیا کہ دیکھو جس اولاد کے لیے امر ہوا، جو منت و مرادوں سے بیٹا مجھے ملا، میں نے اس سے بھی رب کا حکم شیئر کیا ہے. تو اس نے یہ نہیں کہا آپ جو ہے وہ کر جاتے. اور نعوذ باللہ اگر یہ بات ہوتی، اگر اسماعیل یہ بات کہتے کہ بابا جان خواب ہی تو ہے، مگر آپ نے ایسا نہیں کہا. ستجدونی انشاءاللہ مع الصابرین. دنیا کو اعلان سنانا تھا کہ اگر رب کا حکم آ جائے تو میں پیش، میرا گلا پیش، میری جان اسی کی دی ہوئی ہے. اگر اس نے مانگی ہے تو آپ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر والوں میں سے پائیں گے. یہ ہے اس قربانی کا اصل مقصد، یہ ہے اس قربانی کی بنیاد. یعنی میں نے ذبیحے کو پیش کرنا ہے اتنے اخلاص اور پیورٹی اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کہ یہ لگے کہ میں یہ ذبیحہ یا جانور پیش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں رب کے حضور. یا رب تیرا حکم ہے تو یہ جانور قربان کر رہا ہوں، ورنہ اگر تو حکم دے دیتا کہ مجھے خود کو قربان کرنا ہے تو میں اس سے بھی گریز نہیں کرتا. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. ایک مرتبہ پھر قوت ایمانی درکار ہے. رب کے حضور دعا کیا کیجئے. ہمارے شیخ کامل، شیخ امجد حضرت قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. اور اس وقت واقعتاً ہمارے دل میں جو اخلاص جسے ہم نے کھو دیا، اس کی وجہ سے ہم اپنی اساس، اپنی ترقی، اپنی عزت اور اپنی عظمت کو بھی کھوتے چلے گئے. ایک مرتبہ دل میں اخلاص کے ساتھ اس سال کی قربانی کر کے دیکھیے. اس سال کی قربانی کو ریاکاری سے بچا کر، دوڑ سے بچا کر، ایک دوسرے کے حرص و ہوس سے بچا کر، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد سے نکال کر اللہ کی خاطر کر کے دیکھیے. وہ گوشت جس کے یقیناً آپ بھی لوور مڈل کلاس لوگ بھی مستحق ہوتے ہیں مستحق. آئی نو ویری ویل کہ جس ٹائپ کے ایکسپینسز ہیں اور جتنا معاشرہ مہنگائی سے لڑ رہا ہے، سوسائٹی فیس کر رہی ہے، بہت بڑا ہرڈل ہے جس کو فیس کر رہی ہے. مشکل ہے انسان کے لیے سروائیو کرنا. گوشت کھانا یوزولی روٹین میں بھی، اور وہ ٹوائس ان اے ویک اس کے لیے گوشت کھانا اس وقت ناممکن ہو چکا ہے. باوجود اس بات کی کہ آپ اس کے مستحق بھی ہیں، نیڈی بھی ہیں، آپ کو شریعت اجازت بھی دے رہی ہے، آپ سارے جانور کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے کبھی عظمت و توقیر کی منزل پر پہنچیے. کہ جن لوگوں کو اس نے عظمت اور توقیر دی، انہوں نے کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ خود نہیں کھایا بلکہ کھلا دیا، بلکہ دوسروں کو کھلا دیا، اور اس کی رضا کی خاطر بھوکے رہے. رب تعالیٰ آپ پہ کیسے مہربان ہے. اپنی زندگی میں ایک تبدیلی دیکھیے گا، محسوس کیجئے گا. ابھی جن باتوں کو محسوس کر کے آپ پریشان ہیں، یہ باتیں کل آپ کی محسوسات سے کیسے نکل کے اڑ جائیں گی، آپ دیکھیے گا. اس کے ثمرات آتے ہیں. ایسرٹین سچویشن ہے یہ بیونڈ ڈاؤٹ سی بات ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے ساتھ پھر اس کے بڑے پازیٹیو ثمرات آئے. اور ہم اس بات پر چونکہ شاہد عینی شاہد ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، تو ایسا
خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اس بات کا احساس کرتے ہوئے آپ کو دعوت دی ہے، پوری دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ اجتماعی قربانی میں پارٹیسپیٹ کریں ایز مچ ایز یو کین. آپ بکرا قربان کریں. کوئی اگر آپ شیئر لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ 12,500 پاک روپیز. اگر آپ بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو 23,000 پاک روپیز میں. اگر آپ پورا ایک بڑا جانور قربان کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں 87,500 پاک روپیز میں. 7 پرسنس کی قربانی ہم اپنے پاس نوٹ کر لیں گے اور ان کی جانب سے قربانی ایام نحر یعنی عید کے تینوں دن انشاءاللہ آپ کی ڈونر آئی ڈی ود یور نیم ٹکٹس انشاءاللہ ہم قربانی پیش کریں گے اللہ کے حضور. اور انتہائی اخلاص کے ساتھ، انتہائی پیورٹی کے ساتھ، انتہائی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ رب کے حضور اس برس بھی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اجتماعی قربانی 2022 کرنے جا رہا ہے. ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد تک اس کا گوشت اور اس کے گوشت سے تیار ہوئے کھانے پہنچیں گے. آپ کو دعائیں دیں گے. ہم سب اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں. آئیے بڑھ چڑھ کے اپنی اپنی قربانی اللہ کے محبوب کے نام پہ انشاءاللہ گفت و شنید کے سلسلے کا بھی آغاز کرتے ہیں. ہمارے درمیان ممتاز و محترم شخصیات موجود ہیں اپنے اپنے شعبے کے ماشاءاللہ باعزت لوگ، باصلاحیت لوگ تشریف فرما ہوئے ہیں، جن میں حضرت مفتی احمد منیر نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ حضور. رات گئے نیند کو قربان کیا اور اس قربانی کی خاطر آپ نے اپنی قربانی دی. اللہ قبول. بالکل اسی غرض کے لیے آئے ہیں کہ نیک کام میں کسی بھی انداز میں جب Participate انسان شامل ہوتا ہے بالکل صحیح تو بات. اللہ پاک اس کو نوازتا ہے. بے شک بے شک. مفتی صاحب جزاک اللہ. انشاءاللہ آغاز کریں گے اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز و محترم اینڈوکرائنولوجسٹ جناب ڈاکٹر شکیل احمد صاحب. اور میرے ساتھ پہلے بھی آپ چونکہ ڈائبٹیز کے بھی معروف ڈاکٹر ہیں اور اس حوالے سے ہم پروگرامز بھی کر چکے ہیں اور آپ اس حوالے سے ہمیں جو ہائیجینک فوڈ کے حوالے سے اویئرنیس دیتے رہے اور پورے اکراس دا بورڈ آپ کی بات الحمدللہ لوگوں نے سنی اور آج بھی آپ تشریف فرما ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے آپ تو بڑے روٹین کے بڑے پنکچول لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹرز حضرات، جلدی سو جانا جلدی اٹھ جانا، لیکن رات قربان کی ہے تو یقیناً بالکل میں بھی چاہتا تھا کہ اس قربانی میں میں بھی حصہ ڈالوں، کیا بات، اپنا ٹائم دوں سبحان اللہ، تاکہ مطلب کہ ان لوگوں کا جو ہے بہتری ہو جو افورڈ نہیں کر سکتے. تو ظاہر سی بات ہے یہی چیز قربانی ہے کہ ہم اپنی عزیز چیز کو قربان کرتے ہیں. واہ واہ واہ. تو قربانی کے لیے قربانی دینا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. کیا بات کیا بات. اور ایک ممتاز و محترم ثنا خاں، سینئر ثنا خاں استاد منظور الکونین شاہ صاحب کے شاگردوں میں سے ایک جناب قبلہ ارشاد انجم صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی رمضان المبارک کی نعت بڑی یاد آتی ہے، رشتے تمام توڑ کے سارے. خالد صاحب کی انشاءاللہ آج موقع محل دیکھتے ہوئے نعت کو شامل کریں گے، لیکن آغاز اگر حمد باری تعالیٰ سے کریں تو زیادہ بہتر ہے. حمد باری تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ کے حضور حمد کا تحفہ پیش کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ علماء اکرام سے گفتگو کا آغاز کریں گے. جی. یا رب تو دو جہان کا پروردگار ہے. یا رب تو دو جہان کا پروردگار ہے. تیرے کرم سے گلشن کن پر نکھار ہے. تیرے کرم سے گلشن کن پر نکھار ہے. رہنائی چمن پہ بہاروں کا بانک پن، رہنائی چمن پہ بہاروں کا بانک پن، تیرے جمال و
کا آئینہ دار ہے تیرے جمال و حسن کا آئینہ دار ہے شاہ کو گدا کرے تو گداگر کو بادشاہ شاہ کو گدا کرے تو گداگر کو بادشاہ تو بزم کائنات میں ذی اختیار ہے تو بزم کائنات میں ذی اختیار ہے یا رب تو دو جہان کا پروردگار ہے واہ 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 کیا بات ہے تیرے ذکر سے میری آبرو تیری شان جلا جلالہ تو میرے خیال کا رنگ و بو تیری شان جلا جلالہ جو چٹک کے غنچہ کھلے یہاں کرے وصف تیرا ہی وہ بیاں ہے چمن چمن تیری گفتگو تیری شان جلا جلالہ رخصت خزاں کی ہو کہ ہو آمد بہار کی مرہون حکم ہے میرے پروردگار کی لطف و کرم سے اپنے اسے شاد کر دیا جس نے بھی عاجزانہ روش اختیار کی ذرے کی کیا مجال ہے سورج کے سامنے بندے سے حمد کیسے ہو پروردگار کی بندے سے حمد کیسے ہو پروردگار کی شہنشاہ زمن مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا تھا کہ فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا طور پر ہی نہیں موقوف اجالا تیرا کون سے گھر میں نہیں جلوہ زیبا تیرا انگلیاں کانوں میں دے دے کے سنا کرتے ہیں خلوت دل میں عجب شور ہے برپا تیرا سات پردوں میں نظر اور نظر میں عالم کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ معمہ تیرا اب جماتا ہے حسن اس کی گلی میں بستر خوب روؤں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا خوب روؤں کا جو محبوب ہے پیارا تیرا ہم بڑھتے ہیں قربانی کی طرف اور اس نوبل کاز کی طرف اللہ کی یاد انسان کے بدن میں انسان کی روح میں حرارت پیدا کرتی ہے اللہ کو یاد کیا کیجئے وہ کہا نا کہ ایک دم غافل سو دم کافر تو غافل نہ رہیں رب کہتے ہیں نا دل دست بکار دل بیار یعنی دل یار کی طرف لگا رہے اور ہاتھ کاموں کی طرف لگا رہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد کی اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے بہت خوبصورت ہم جناب ارشاد انجم صاحب اور خیر انتخاب کلام میں کیونکہ ایسی استاد شخصیت کی صحبتیں ان کو نصیب ہوئی ہیں جنہوں نے زندگی بھر کبھی کلام کے معیار کے ظاہر انتخاب کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کیا استاد سید منظور الکونین شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اسی طرح ان کا کام لے کر آپ کو ساری زندگی چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے میں مفتی احمد منیر نورانی صاحب قبلہ سے آغاز کروں گا حضور میں نے عرض کیا تھا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین اللہ اکبر میں چاہتا ہوں ذرا ایک مرتبہ پھر وہ واقعہ کتنا تر و تازہ ہے کتنی بار سنا ہے وہ واقعہ اس کا فلسفہ اس سے سیرت رسول اور پھر آج ہمیں کیا پیغام ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ کہ اللہ پاک نے جب بھی ابراہیم علیہ السلام کو کسی کلمے سے کسی بات سے آزمایا تو وہ آزمائش پہ کامل طریقے سے پورے اترے ارے واہ اکمل طریقے سے وہ اس آزمائش پہ پورے اترے اکمل طریقے سے یہ نہیں کہ ایسے ہی بس جی اکمل طریقے سے وہ اس آزمائش پہ پورے اترے
ان کا بچپن دیکھ لیں آپ، یعنی بچپن سے ہی وہ قربانیاں جو ہے دے رہے ہیں، بچپن سے ہی جب لوگوں کو دیکھا کہ ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں تو ان کو تبلیغ فرما رہے ہیں کہ جو ڈوب جاتا ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے، اور چاند کی سورج کی لوگ پرستش کر رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی، اور پھر آپ کو جو ہے نار نمرود میں جب ڈالا گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جب بھی ہم نے انہیں قربانی سے آزمایا، مختلف کلمات سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو وہ ان آزمائشوں پر بطریق اکمل پورا اترے، تو ہم نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں، لوگوں کا رہنما بناتے ہیں۔ تو رہنمائی اور امامت جو ہے یہ قربانیوں سے ملتی ہے۔ صحیح بات، پہلے بڑی آزمائش کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں عشق نہیں آسان، بالکل ہاں صحیح بات۔ تو قربانی جو ہے، آزمائشیں جو ہے، جب انسان ان سے گزرتا ہے، جیسے جیسے گزرتا جاتا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہوتا جاتا ہے، اور جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ کربلا میں جو قربانیاں پیش کی گئی ہیں وہ ایسے نہیں کی گئی ہیں، کربلا کی قربانیاں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو قربانیاں ہیں کہ حضور نے کس انداز میں اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانیاں پیش کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے تعبیر ہے، اور خاص طور پر جب بڑی منتوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی التجاؤں کے بعد اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام جیسا عظیم اور خوبصورت اور اولو العزم رسول بیٹا عطا فرمایا، تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اسماعیل علیہ السلام کتنی عمر میں پہنچے، فرمایا فلما بالغ معہ السعی، یعنی اتنی عمر میں پہنچے کہ وہ آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ علماء نے مختلف قول کیے، بعض نے کہا 8 سال کی عمر، بعض نے کہا 13 سال کی عمر، بہرحال اسی دوران آپ کی عمر تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور خواب میں کہا گیا کہ اپنا بیٹا قربان کرو، یعنی خواب تو وہ تفصیل ہے کیونکہ اب ٹائم مختصر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو ہے اپنی بیوی کو فرمایا کہ میں نے جو ہے اپنے بیٹے کو ایک دوست کی دعوت پہ لے کے جانا، کیا اچھی بات، دیکھیں نا بات تو دیکھیں ذرا، لہجہ اور انداز تو دیکھیں، دوست کی دعوت پہ لے کے جانا ہے، لہٰذا اس کو تیار کر دو۔ ماں نے بڑی چاہتوں سے دوست کی دعوت کا جواب نہیں ہے، جواب تو دوست کی دعوت، جی سبحان اللہ، ماں نے جو ہے نا پھر تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے تو شیطان اپنا کام دکھانے کے لیے ماں کے پاس آیا، ماں کو وسوسہ ڈالا کہ پتہ ہے کہاں لے کے جا رہے ہیں، دوست کی دعوت پہ لے کے جا رہے ہیں، کہا نہیں یہ ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ماں نے کہا کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، تو شیطان کو کہنا پڑا کہ اللہ کے حکم سے وہ ایسا مجبور ہو گیا، اب اس نے کہا اللہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، کوئی چارہ ہی نہیں، اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں۔ تو ماں بھی تو پھر ماں تھی، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، اور وہ ہستی ہیں کہ جن کے صدقے سے صفا مروہ، جن کے پاؤں کے صدقے سے صفا مروہ اللہ کی نشانیاں بنی ہیں۔ واہ واہ واہ، اور ننھے اسماعیل کی ایڑیاں زمزم لے آئیں۔ جی، تو ماں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ ایک اسماعیل کیا لاکھوں اسماعیل ہوں تو ایک کے کر کے قربان کیا بات ہے، تو وہی بات ہو گئی، کروں تیرے نام پہ جان، تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان کیا 100 جہاں فدا، 100 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان۔ اللہ اللہ تو آپ نے کنکریاں ماری شیطان کو، تو آج یہ جو حاجی کنکریاں مارتے یہ وہ یاد ہے۔ اس کے بعد شیطان اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، انہیں وسوسہ ڈالا تو انہوں نے بھی کنکریاں ماری، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، انہیں وسوسہ ڈالا تو انہوں نے بھی کنکریاں ماری۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذرا بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب ذبح ہونے والے سے پوچھا جا رہا ہے تیری کیا رائے ہے، تو ذبح ہونا چاہتا ہے یا نہیں، بتائیے، چوائس دی جا رہی ہے، جی تو ذبح ہونا چاہتا ہے یا نہیں۔ اب عمر کتنی ہے، فلما بلغ معہ السعی، علامہ اقبال نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے سکھائے یہ۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے عرض کی کہ اے رب اے میرے والد، آپ کو جو حکم دیا گیا، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، میں نے خواب دیکھا ہے، بیٹا کیا کہہ رہے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر، اے باپ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے۔ اللہ کا نبی پیدائشی طور پر نبی بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے علم بھی عطا فرماتا ہے، معرفت بھی عطا فرماتا ہے، اس لیے اللہ کا نبی اگرچہ بچپن میں ہے وہ جانتا ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، امر ہوتا ہے رب کی جانب۔ میرا اور آپ کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا جو خواب ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ
کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اب ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ آج کائنات حیران ہے، آسمان کے فرشتے حیران ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اور یقیناً اللہ پاک فخر فرما رہا ہوگا، فرشتوں دیکھو جس انسان کی تخلیق پہ تم نے اعتراض کیا تھا کہ اس کو پیدا نہ کرو، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، دیکھو وہ انسان کتنی عظمت اور کتنی بلندیوں پہ کھڑا ہے کہ میرے حکم پہ اپنے لخت جگر نور نظر کی گردن پر خود چھری چلانے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ قربانی کا جو مین مقصد جس طرح آپ کہہ رہے تھے وہ ہے اللہ کی رضا، اور قربانی ہمیں جو سبق دیتی ہے، دیکھیں نا کہ جانور اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، تو قربانی ہمیں سبق یہ دیتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات، اپنی ترجیحات، اپنا سب کچھ قربان کریں۔ اور یاد رکھیں قربانی صرف لفظ چھوٹا سا ہے، مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایک انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پہ آگے کھڑا ہوا ہے تو وہ بھی ایک قربانی دے رہا ہے۔ ایک انسان اپنے حلال کی کمائی، خون پسینے کی کمائی زکوٰۃ کی صورت میں، دیگر صدقات کی صورت میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے تو وہ بھی قربانی کی ایک صورت ہی ہے۔ جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے اور جو ہے دو چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ کے دیوانوں کی طرح کعبہ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اور میدان عرفات میں بیٹھے ہیں اور صدائیں لگا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ بھی قربانی کا ایک انداز ہے۔ لیکن اصل جو گہرا رنگ قربانی کا ہے وہ ابراہیم پاک کی قربانی کا ہے کہ انہوں نے بیٹا قربان کر دیا، اور دیکھیں نا چھری تو چلا دی۔ اب یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کے دمبا رکھ دیا، دمبے کی قربانی ہو گئی۔ فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور قرآن خود کہہ رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، کیونکہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ بے شک دیکھیں نا آج انسان آسان تھوڑی ہے کہ آج کا انسان اپنے مفاد جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چھوٹے سے مفاد، چھوٹی سی غرض بھی نہیں چھوڑتا، چھوٹی سی غرض نہیں چھوڑتا۔ آج کا انسان اس کو کہے نا کہ آ کے نماز پڑھو، کہتے ہیں میں مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ صحیح بات، یعنی 10-15 منٹ وہ نہیں نکال سکتا ہے۔ یہ کہیں 50 روپے آج کے دور میں کہ جس میں جو ہے وہ کسی ایک آدمی کا ایک وقت کا پیٹ بھی نہیں بھر سکتا، اور اللہ کی راہ میں مانگے تو جیب میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ جی بالکل، یہ انسان کی قوت ایمانی کا ایک انسان یہ ہے، اور ایک انسان وہ تھا کہ اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ اور خلوص دیکھیں، میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، بکریاں بے شمار، گائے بے شمار، اونٹ بے شمار۔ فرشتوں نے عرض کی مولا ابراہیم تیری عبادتیں اس لیے کرتا ہے کہ تو نے مال بہت دیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ آزما لو میرے خلیل کو۔ تو جبریل امین جو ہے وہ انسانی شکل میں بن کے ابراہیم علیہ السلام ایک اونچی پہاڑی پہ بیٹھ کے مال کی نگرانی کر رہے ہیں، پوری وادیاں مال سے بھری ہوئی ہیں۔ جبریل امین نے ایک پہاڑی پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ کا ذکر کیا بڑی خوبصورت آواز میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب محبوب کا ذکر سنا تو تڑپ اٹھے۔ جبریل امین خاموش ہوئے تو آپ نے ریکویسٹ کی کہ دوبارہ میرے محبوب کا ذکر کرو۔ تو جبریل امین انسانی شکل میں تھے، انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں اپنے شوق سے کر رہا تھا، اب میں تمہاری فرمائش پہ کروں گا، تو اگر میں ذکر کروں تم کیا دو گے؟ فرمایا تو مجھے میرے محبوب کا ذکر سنا، یہ ساری بکریاں تیری۔ اللہ، ایک دفعہ ذکر سنایا، ساری بکریاں تیری۔ کہا دوبارہ سناؤ، اب کیا دو گے؟ فرمایا یہ سنا دو، یہ ساری گائے تیری۔ ایک دفعہ انہوں نے دوبارہ اللہ کا ذکر کیا، ساری گائیں دے دی۔ فرمایا دوبارہ سناؤ، اب کیا دو گے؟ فرمایا اونٹ سارے تیرے۔ تو انہوں نے ذکر سنایا، اونٹ دے دیے۔ اب فرمائش کرنے لگے دوبارہ ذکر سناؤ، تو جبریل امین نے کہا بکریاں بھی دے دیں، گائے بھی دے دیں، اونٹ بھی دے دی، اب تو تمہارے پاس کوئی بچہ نہیں ہے، اب کیا دو گے؟ تو فرمایا تمہیں ان جانوروں کی نگہداشت کے لیے ایک نوکر کی بھی تو ضرورت پڑے گی نا، تو مجھے اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں نوکر بن کے تیری خدمت کرتا رہوں گا، میں نوکر بن کے تیری خدمت کرتا رہوں گا۔ یہ ہے وہ مقام محبوبیت جو اللہ پاک نے حضرت خلیل پاک کو عطا فرمایا تھا۔ تو جبریل امین نے کہا کہ میں کوئی انسان نہیں تھا، میں تو وہ فرشتہ ہوں جو آپ کی خدمت میں آتا رہتا ہوں، آج میں آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا، آپ جیسا خلیل کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے دیکھیں یہ خلوص ہے۔ انسان جتنا بھی اللہ کے لیے خلوص پیدا کرتا جائے گا دل میں، اللہ پاک کی بارگاہ میں اتنا مقام اس کو ملتا رہے گا۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم چھوٹی سی نیکی کریں تو اس کی ہم بڑی جو ہے نا شہرت کرتے ہیں، جانور خریدیں گے، اس کی جو ہے سیلفی بنائیں گے، پھر ذبح کرتے ہوئے ویڈیو بنائیں گے، پھر ادھر بتائیں گے کہ میں نے اتنا جانور لیا، یہ کیا وہ کیا۔
اور اس دنیاوی شوق کی خاطر ہم اپنی آخرت کی جو نیکی ہے وہ برباد کر دیتے ہیں. جس طرح سلمان بھائی آپ شروع میں کہہ رہے تھے، یاد رکھیں نیکی اللہ پاک کو وہ نیکی پسند ہے جو نیکی خالص اس کے لیے کی جائے، خالص اس کے لیے. اور یاد رکھیں اللہ پاک سے بڑا کوئی غیرت والا نہیں ہے. بالکل. اور اللہ پاک کی جو غیرت ہے وہ اپنی ذات میں جو شرکت کو اللہ پاک کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. تو اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے جو نیکی کریں خالص اسی کی خاطر کریں، جو بھی نیکی ہو اسی کی خاطر خالص ہو. اس نیکی میں اگر تھوڑی سی بھی ملاوٹ ہو جائے تو وہ نیکی قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک حدیث پاک میں اس کو خلاصہ عرض کر دوں کہ حضور نے فرمایا قیامت کے دن یہ میں خلاصہ عرض کروں، حدیث بڑی طویل ہے، کہ قیامت کے دن ایک شہید کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک اس سے اپنی نعمتیں پوچھے گا، وہ عرض کرے گا مولا تو نے بڑی نعمتیں دی. تو اللہ پاک فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے بدلے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا مولا میں نے تیرے دین کی سر بلندی کے لیے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان قربان کر دی، یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا. اللہ فرمائے گا جھوٹ بول رہا ہے تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ دنیا تیری تعریف کرے، تجھے شہید کہا جائے، تجھے بہادر کہا جائے. جس غرض سے تو نے نیکی کی تھی وہ تجھے مل گیا. اب آخرت میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک سخی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک فرمائے گا تو نے کیا کیا میرے لیے؟ عرض کرے گا مولا میں نے کوئی گلی کوئی محلہ نہیں چھوڑا جہاں میں نے سخاوت نہ کی ہو، میں نے مخلوق خدا کو بے شمار کھانا کھلایا اور یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے یہ میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا. کو بھی جانتا ہے نا اللہ. ہاں بالکل، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے جواد کہیں، تجھے سخی کہیں، تیری تعریفیں کریں، اور لوگوں نے ایسا کر دیا. یعنی جس غرض کے لیے تو نے نیکی کی تھی وہ غرض تجھے مل گئی ہے. اب آخرت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اس سے بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور ایک اور شخص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سے نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. وہ عرض کرے گا مجھے نعمتیں ملی. مولا فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ عرض کرے گا مولا میں نے دین کا علم حاصل کیا، میں دین کا عالم بنا، پھر میں نے دین پھیلایا، دین کی خدمت کی، اور یہ سب میں نے تیری رضا کے لیے کیا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے شہرت کے لیے کیا تھا، تو نے دولت کے لیے کیا تھا، تو نے اس لیے کیا تھا لوگ تجھے عالم کہیں. جس غرض کے لیے تو نے کوشش کی تھی وہ تجھے دنیا میں مل گئی، آخرت میں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اسے بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دیکھیں بنیادی طور پر یہ تینوں نیکی بڑی نیکیاں ہیں. شہادت بہت بڑی نیکی ہے، اور سخاوت اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں لٹا دینا بہت بڑی نیکی ہے، اور اپنی جو زندگی ہے دین حاصل کرنے اور اسے پھیلانے میں خرچ کر دینا بہت بڑی نیکی ہے. لیکن ان نیکیوں میں بھی اگر تھوڑا سا بھی نیت میں خرابی آ گئی، یعنی اصل نیکی جو ہے وہ اندر کا تقوی ہے. جی اندر کا تقوی ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. صحیح بات، تھوڑا خرچ کرو لیکن اخلاص کے ساتھ. تو آج ہمارے ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں خلوص نہیں ہے. تو میں اپنے دیکھنے والوں سے عرض کروں گا خدا را جو بھی نیکی کرتے ہیں، خاص طور پہ جس طرح آپ قربانیاں کر رہے ہیں، خلوص کے ساتھ کریں تاکہ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے. بہت خوب مفتی صاحب ماشاءاللہ. میں جناب ارشاد انجم صاحب سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول کوئی شامل کریں ابھی، اور پھر انشاءاللہ اس پہ وقفہ لیتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کریں. رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستاں سے ہم. سرکار آپ خود ہی کرم سے نواز دیں. واہ واہ. کرم سے نواز دیں. سرکار آپ خود ہی کرم سے
کچھ عرض کر سکیں گے نہ اپنی زبان سے ہم، کچھ عرض کر سکیں گے نہ اپنی زبان سے ہم، اللہ اکبر. ہم ہیں غلام ان کی، غلامی پہ ناز ہے، ہم ہیں غلام ان کی، غلامی پہ ناز ہے، پہچان جائیں گے اسی نام و کیا بات ہے. نشان سے سبحان اللہ. پہچان جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم، حق کر سکے ادا جو ثنائے حضور کا، ایسی زبان لائیں تو لائیں کہاں سے ہم، اللہ اکبر. ایسی زبان لائیں تو لائیں کہاں سے ہم، وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم، اللہ اکبر. خالد در حضور اگر ہو گیا نصیب، دونوں جہان لے کے اٹھیں گے وہیں. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.